أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، القسم الأول في الاسم، وقد مر تعريفه، وهو ينقسم على قسمين: معرب ومبني، فلنذكر أحكامه في بابين. الباب الأول في الاسم المعرب، وفيه مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة. أما المقدمة ففيها ثلاثة فصول. الفصل الأول في تعريف الاسم المعرب، وهو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الأصل عن الحرف والفعل الماضي وأمر الحاضر، نحو زيد في قام زيد، لا زيد وحده لعدم التركيب، ولا هؤلاء في قام هؤلاء لوجود الشبه. ويسمى متمكنا، وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل اختلافا لفظيا، نحو جاءني زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. أو تقديريا، نحو جاءني موسى، ورأيت موسى، ومررت بموسى. والإعراب ما به يختلف آخر المعرب، كالضمة والفتحة والكسرة والواو والياء والألف. وإعراب الاسم ثلاثة أنواع: رفع ونصب وجر. والعامل ما يحصل به رفع ونصب وجر، ومحل الإعراب من الاسم هو الحرف الآخر. مثال الكل نحو قام زيد، فقام عامل وزيد معرب، والضمة إعراب، والدال محل الإعراب. علم أنه لا معرب في كلام العرب إلا الاسم المتمكن والفعل المضارع، وسيجيء حكمه في القسم الثاني إن شاء الله تعالى. آج کے جلسہ میں بعون اللہ تعالی انشاءاللہ قسم اول کو جو اقسام ثلاثہ ہم نے مصنف نے بیان کیا تھا، فلنشرع فی الاقسام الثلاثۃ، یعنی اسم، فعل اور حرف، ان میں سے آج پہلی قسم کو ہم بیان کریں گے. اور ان تین قسموں سے پہلی قسم اسم ہے. یہاں پر مصنف تعریف کو بیان کرنے سے پہلے، اور یہاں پر مصنف نے تعریف نہیں بیان کی بلکہ یہ کہا ہے وقد مر تعریفہ. اگر کوئی گویا کہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال مقدر کا جواب ہے کہ کوئی کہے کہ اسم کی تعریف کیا ہے، تو مصنف اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وقد مر تعریفہ، اسم کی تعریف گزر چکی ہے اور اس کا تکرار ضروری نہیں. یعنی گویا کہ وہی تعریف جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں وہی اسم کی تعریف ہے، کہ وہ جو اپنے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے اس پر دلالت کرے
اور کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، اسے اسم کہتے ہیں۔ گویا کہ یہاں پر ایک سوال مقدر ہے کہ اسم کی تعریف کیا ہے، اور مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں، اور اسم کی تعریف گزر چکی ہے جیسے ہم نے بیان کر دیا، اور بعد میں اس کی تقسیم میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اعراب کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک معرب ہے اور ایک مبنی ہے۔ اب آگے مصنف بیان کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر ان کے احکام کو دو بابوں میں بیان کریں گے، یعنی باب المعرب یا باب اعراب اور باب بنا یا باب المبنی، مبنی کا باب اور معرب کا باب۔ باب اول جو ہے اس میں معرب کے بیان میں ہے، اس میں معرب کے بیان میں ہے، یعنی پہلے مصنف اس میں معرب کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ چونکہ اس میں اصل اعراب ہے، لذا مصنف نے اسی معرب کو پہلے شروع کیا ہے، اور چونکہ معرب کی بحث بھی طولانی ہے اس لیے مصنف نے اسی کو پہلے اسی کا بیان کیا ہے اور اسی کے بیان میں شروع ہوئے ہیں۔ مبنی کی بحث تھوڑی ہے، اس کے احکام زیادہ نہیں ہیں، لذا ان کو بعد پر موقول کیا ہے۔ اب باب اول اس میں معرب کے بیان میں ہے، اور مصنف فرماتے ہیں فیہ مقدمۃ، اس میں ایک مقدمہ ہے، وثلاثۃ مقاصد، 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ ہم نے اپنے پہلے جلسوں میں بیان کیا تھا کہ مقدمہ کی چند قسمیں ہیں، 2 قسمیں یہاں پر ہم نے اس کے بارے میں، نحو کے بارے میں بیان کی تھی، ایک مقدمہ علم، ایک مقدمۃ الکتاب، مقدمہ قیاس اور مقدمۃ الجیش، اس کے علاوہ دوسری قسم تھی۔ تو ہم نے جو مقدمہ کتاب بیان کیا اور مقدمہ علم، وہ جو پہلی مقدمہ گزر چکا ہے وہ مقدمہ علم تھا، اور اب یہ مقدمہ جو ہے یہ مقدمہ کتاب ہے۔ مقدمہ علم میں رؤوس ثمانیہ کو، تعریف علم، غرض علم، موضوع علم کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں، اور یہاں پر ایسی کلام کا وہ حصہ ہے، مقدمہ کتاب کا کلام کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس میں ایسی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ جن کا بعد کے مطالب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، رابط رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 مقدمے ہیں، پہلا مقدمہ اور یہ دوسرا مقدمہ، لذا اگر کوئی کہے کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے تو فرق یہی ہے کہ وہ مقدمہ علم تھا اور یہ مقدمہ کتاب ہے۔ فیہ مقدمۃ، اس باب اول میں ایک مقدمہ ہے، ایک اور 3 مقاصد اور ایک خاتمہ ہے۔ اب مصنف مقدمہ میں شروع ہوتے ہیں، یہ وہی اما تفصیلیہ ہے، تفصیل کو یعنی جہاں پر اجمال ہو چکا ہو، ذکر اجمالی ہو چکا ہو، اس کے بعد اگر کوئی چیز، اس چیز کی تشریح، توضیح، تفصیل بیان کرنا مقصود ہو، تو جیسے جس اما کے ذریعے بیان کرتے ہیں تو اس اما کو اما تفصیلیہ کہتے ہیں۔ الناس شقی و سعید فاما الذین شقوا ففی النار واما الذین سعدوا ففی الجنہ، لوگ شقی، بدبخت اور سعید ہیں، فاما الذین سعدوا ففی الجنہ، بہرحال وہ جو سعید ہیں وہ جنت میں، وہ جو شقی بدبخت ہیں وہ جہنم میں۔ تو یہاں پر بھی اما کی 2 قسمیں، یعنی اما جو ہے یہاں پر تفصیلیہ ہے، کیونکہ یہاں پر لوگوں کی 2 قسمیں پہلے اجمالاً بیان کی جا چکی ہیں اور بعد میں ان کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ یہاں پر بھی فیہ مقدمۃ، مقدمہ ہے اور اس کے بعد اما تفصیلیہ کے ساتھ اس کی تشریح، اس کی توضیح اور اس کی تفصیل کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ اما تفصیلیہ ہے۔ ففیہا ثلاثۃ فصول، اس
مقدمہ میں 3 فصلیں ہیں. آج ہم فصل اول کو اس جلسے میں انشاءاللہ بیان کریں گے اور بعد والے جلسوں میں انشاءاللہ درس کا تسلسل برقرار رہے گا. تو آج الفصل الاول فی تعریف الاسم المعرب، اسم معرب کی تعریف میں ہے. اب یہاں پہ اس کی تعریف کرتے ہیں. مصنف کے نزدیک وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يَشْبَهُ مَبْنِيَ الْأَصْلَ وَلَا يَشْبَهُ مَبْنِيَ الْأَصْلِ. معرب کیا ہے؟ معرب ہر اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو، جملہ میں واقع ہو. وَلَا يَشْبَهُ مَبْنِيَ الْأَصْلِ، اور وہ مبنی اصل کے ساتھ شباہت بھی نہ رکھتا ہو. یہ مصنف کے نزدیک اسم کی تعریف ہے، یعنی اسم معرب کی تعریف ہے. اسم معرب یعنی ہر اسم جو اپنے غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو، جملے میں آئے اور وہ مبنی الاصل کے ساتھ شباہت بھی نہ رکھتا ہو. تو اب مبنی الاصل کیا ہے؟ مبنی الاصل مصنف کے نزدیک جیسے کہ بیان کر رہے ہیں عن الحرف، میری مراد مبنی الاصل سے حرف ہیں، فعل ماضی ہے اور امر حاضر ہے. مصنف کے نزدیک مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں، ایک حرف ہے، ایک فعل ماضی ہے اور ایک امر حاضر ہے. اگر کوئی اسم معرب ان 3 میں سے کسی ایک کے ساتھ شباہت پیدا کر لے تو وہ مبنی ہو جائے گا. یہ ہے مصنف کا نظریہ. لیکن ابن مالک صاحب الفیہ کہ جس کی شرح بہت ساری کی گئی ہیں، ملا جلال الدین سیوطی نے عبد الرحمن جلال الدین سیوطی صاحب کتاب الاتقان فی علوم القرآن، صاحب تفسیر در منصور، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں. انہوں نے بھی اس کتاب پر الفیہ پر شرح لکھی ہے. اور ابن مالک کے نزدیک اسم کے مبنی ہونے میں فقط و فقط صرف ایک چیز کافی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ کوئی اسم اگر مبنی الاصل سے یعنی حرف سے شباہت پیدا کر لے، شباہت چاہے شباہت افتقاری ہو، شباہت معنوی ہو، شباہت لفظی ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسری شباہت پیدا کر لے تو وہ مبنی ہو جائے. لیکن مصنف کے نزدیک کوئی اسم یعنی اسم معرب اس وقت مبنی ہوگا کہ جب، یعنی اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، یا تو وہ اپنے غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو، یا وہ مبنی الاصل سے کہ جو حرف فعل ماضی اور امر حاضر ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شباہت پیدا کر لے، تو پھر وہ اسم مبنی ہو جائے گا. مثال دیتے ہیں جیسے زید، قامہ زید میں، قامہ زیدن میں. لذا یہاں پر مصنف کے نزدیک چونکہ زید کے معرب ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، لذا اگر زید کو تنہا کہا جائے تو زید پڑھا جائے گا، زیدو. اس صورت میں وہ مبنی ہوگا. لیکن زید جو قامہ زیدن میں آیا ہے تو وہ مبنی نہیں ہے بلکہ معرب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے غیر کے ساتھ، فعل کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو چکا ہے، جملے میں آ چکا ہے. لذا ایک اسم کے لیے، اسم معرب کے لیے اس کے اعراب کی شرط یہ ہے کیا کہ وہ غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو. لذا اگر زید کو قامہ زیدن میں لایا جائے گا اور استعمال کیا جائے اس حالت میں یہ معرب ہے. لیکن اگر خالی زید کہا جائے اور جملے کے علاوہ ہو تو وہ مبنی ہے. اور دوسری مثال ہاؤلائے ہے. اب ہاؤلائے کے لیے چونکہ یہ حرف کے ساتھ شباہت پیدا اور نہ ہی ہاؤلائے،
ہاؤلائے یہ بھی مورب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس میں حرف کے ساتھ شباہت پیدا ہو گئی ہے. یہ حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. کاما ہاؤلائے میں یہ ہاؤلائے اگرچہ ترکیب میں واقع ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ مبنی ہے. کیوں؟ کیونکہ شباہت ہے حرف کے ساتھ. لذا کسی اسم کے مورب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک کہ وہ ترکیب میں واقع ہو اپنے غیر کے ساتھ. لذا اگر ترکیب میں واقع نہ ہو تو وہ بھی مبنی ہے. دوسرا حرف یعنی مبنی اور اصل کے ساتھ کہ جو مصنف کے نزدیک تین چیزیں ہیں، حرف ہے، فعل ماضی ہے اور امر حاضر ہے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شباہت پیدا کر لے. لذا اگر کوئی اسم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شباہت پیدا کر لے گا تو پھر بھی وہ مورب نہیں رہے گا بلکہ مبنی ہو جائے گا. اب ایسا اسم کہ جو مورب ہے اس کا نام دیتے ہیں نحات، اسے متمکن کہتے ہیں. متمکن یعنی تمکن رکھنے والا. تمکن رکھنے والا یعنی چونکہ اس میں مورب، اس میں قدرت ہے، تمکن ہے اپنے اوپر اعراب کو جگہ دینے کی، اپنے اوپر اعراب کو جگہ دینے کی تمکن ہے، قدرت ہے، لذا اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں. اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا حکم تعریف یہ ہے کہ وہ ہے جو اپنے غیر کے ساتھ، یہ تعریف مورب اپنے غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو اور وہ مبنی الاصل میں سے کسی ایک کے ساتھ شباہت بھی نہ رکھتا ہو. یہ مورب کی تعریف ہے. اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے گا. یہ مورب کا حکم ہے. وَحُكْمُهُ أَن يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ. اب اختلاف کی دو صورتیں ہیں. یا اختلاف لفظی ہے، اختلاف لفظی ہے یعنی ظاہری طور پر یا اس مورب پر ضمہ یا فتحہ یا کسرہ آئے گا، یا اختلاف تقدیری ہوگا. تقدیری جیسے یعنی کلمے کا آخری حرف یہ مانے ہے اعراب کے آنے سے. مثال اس کی اور پہلے کی مثال جانی زید رأیت زیدن مررت بزید. اور دوسرے کی مثال یعنی اعراب تقدیر کی مثال یہ ہے کہ جانی موسیٰ رأیت موسیٰ اور مررت بموسیٰ. اعراب تقدیری اور اعراب محلی کے درمیان فرق یہ ہے، یہ ایک جملہ تھا، ہم نے کہا کہ مبتدئین کے لیے ایک اچھی بات ہے اور ان کو اس فرق کا علم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیان کر دیں. اعراب تقدیری اور اعراب محلی کے درمیان فرق یہ ہے کہ محل میں یعنی اور تقدیر میں کلمے کا آخری حرف مانع از اعراب ہے. رکاوٹ اعراب کے آنے سے تقدیر میں کلمے کا آخری حرف ہے، جیسے یہاں پر موسیٰ میں الف مکسور ہے. لیکن محل میں پورا کا پورا جملہ جو ہے یا پورا کا پورا کلمہ جو ہے وہ مانع از اعراب ہوتا ہے. جیسے ہاؤلائے میں پورا کلمہ ہاؤلائے یہ مانع از اعراب ہے. لذا محل اور تقدیر کے درمیان فرق واضح ہے کہ محل میں پورا کلمہ مانع از اعراب ہے، اعراب کے آنے سے روکتا ہے، رکاوٹ ہوتا ہے، اور تقدیر میں کلمے کا آخری حرف جو ہے وہ اعراب کے آنے سے مانع ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتا ہے. اور اعراب کیا ہے؟ اعراب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اعراب ما بہ یختلف آخر المعرب کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ. اعراب کی دو صورتیں ہیں، ایک اعراب لفظی ہے، ایک اعراب حرفی ہے. اعراب
یعنی اعراب جو ہے بالحرف ہوتا ہے اور اعراب بالحرکت ہوتا ہے. اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. بعض کلمات جن میں اعراب بالحرکت ہے، اصل ان دونوں میں کیا ہے یہاں پر یہ بیان کر دیا جائے. اصل ان دونوں میں اعراب بالحرکت ہے اور اعراب بالحرف جو ہے یہ خلاف اصل ہے. اب اعراب کیا ہے؟ اعراب یہ ہے کہ جس کے ساتھ آخر معرب جو ہے وہ مختلف ہو. اور اعراب کی ہم نے دو قسمیں بیان کر دی ہیں. اعراب بالحرکت ہوتا ہے، اعراب بالحرف ہوتا ہے. اور چونکہ اصل جو ہے وہ اعراب بالحرکت ہے، مصنف نے پہلے اسے بیان کیا ہے اور بعد میں اعراب بالحرف کو بیان کیا ہے. اعراب بالحرکت جیسے جعلی زیدن میں یہ دن، یہ اعراب بالحرکت ہے، یعنی اس کا آخر تنوین مضمومہ کے ذریعے مختلف ہو چکا ہے. رأیت زیدن میں تنوین مفتوحہ اور مررت بزیدن میں تنوین مکسورہ کے ذریعے. لذا اور اعراب بالحرف کی مثال وہ انشاءاللہ آئندہ اعراب میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ واضح ہو جائے گا. اعراب تین قسموں کا ہے، رفع، نصب اور جر. جیسے کہ ہم نے یہ مثال بیان کر دی کہ جعلی زیدن اس میں حالت رفعی، اس میں اعراب رفعی ہے. رأیت زیدن اعراب بالنصب ہے. مررت بزیدن اعراب بالجر ہے. اعراب کی تین قسمیں ہیں، رفع، نصب اور جر. اور عامل وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ رفع، نصب اور جر حاصل ہوتا ہے. اگر فعل کے بعد فاعل ہوگا تو یہ فاعل مرفوع ہے، اور یہ عامل جو ہے خود یہ فعل ہے کہ جو باعث ہوا ہے اس فاعل کے مرفوع ہونے کا. تو عامل وہ فعل یا شبہ فعل، یہ چیز اس کو عامل، یعنی جس کے ذریعے سے رفع یا نصب یا جر حاصل ہوتا ہے اسے عامل کہتے ہیں. محل اعراب کیا ہے؟ اسم سے آیا پورا کلمہ یا آخر حرف آخر. تو محل اعراب کلمے میں آخری حرف ہوتا ہے. جیسے زید میں دال، جعلی زیدن میں دال، یہ محل اعراب ہے. اور اب سب کی مثال بیان کرتے ہیں. قامہ زیدن میں، اب قامہ عامل ہے، زید معرب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف عامل کی وجہ سے مختلف ہوا ہے. عامل رفع کہ جو قامہ ہے. ضمہ اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے. اب یہ آخر میں ایک تذکر دیتے ہیں، ایک نوٹ، وہ یہ کہ کلام عرب میں کوئی معرب نہیں سوائے اسم متمکن اور فعل مضارع کے. یعنی ہمارے پاس کلام عرب میں صرف دو چیزیں معرب ہیں، ایک اسم متمکن ہے اور ایک فعل مضارع ہے. اور ان دونوں کا حکم قسم ثانی میں وَسَيَجِيءُ حکمہ، یعنی حکم سے مراد یہاں پر حکم فعل مضارع ہے کہ فعل مضارع کا حکم قسم ثانوی میں یعنی فعل کی بحث میں باب فعل میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ علی محمد. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور انشاءاللہ تمام کریں گے. الفصل الاول، القسم الاول فی الاسم، قسم اول اسم میں ہے. وقد مر تعریفہ، اور اس کی تعریف گزر چکی ہے. وہو ینقسم علی قسمین، اور وہ تقسیم ہوتا ہے دو قسموں پر، معرب و مبنی، معرب اور مبنی. ولنذکر احکامہ فی بابین، بس چاہیے کہ ہم ان دونوں کے اسم کے احکام کو دو بابوں میں ذکر کریں. الباب الاول فی الاسم المعرب، باب اول اسم معرب میں ہے.
وفیہ مقدمۃ اور اس میں ایک مقدمہ ہے، وثلاثۃ مقاصدہ اور 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ بہرحال مقدمہ ففیہا پس اس میں اس مقدمہ میں ثلاثۃ فصول 3 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول فصل اول تعریف اسم معرب میں ہے، فی تعریف الاسم المعرب، اسم معرب کی تعریف کے بیان میں ہے۔ وہوا کل اسم اور وہ اسم معرب ہر اسم ہے کہ رکبہ مع غیرہ جس کو مرکب کیا گیا ہو اپنے غیر کے ساتھ۔ ولا یشبہ مبنی الاصل اور وہ شباہت نہ رکھے مبنی الاصل کے ساتھ۔ عن الحرف میری مراد مبنی الاصل سے حرف ہے، فعل ماضی ہے اور امر حاضر ہے، جیسے زید فی قام زیدن، قام زیدن میں، لا زید وحدہ نہ کہ زید تنہا، اس حال میں کہ تنہا، ترکیب لعدم ترکیب ترکیب کے نہ ہونے کی وجہ سے، ولا ہؤلاء اور نہ ہی ہؤلاء فی قام ہؤلاء قام ہؤلاء میں، لوجود الشبہ شباہت کے وجود کی وجہ سے، شباہت کے پائے جانے کی وجہ سے۔ ویسمى متمکنا اور اس اسم معرب کو نام دیا جاتا ہے متمکن، وحکمہ اور اس کا حکم ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، اس کے آخر کا مختلف ہونا ہے عوامل کے اختلاف کے ساتھ، اختلافا لفظیا اختلاف لفظی، مانند اختلاف لفظی۔ اختلاف لفظیا یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق نوعی، لذا اس کا ترجمہ مانند اختلاف لفظی کیا جائے گا۔ نحو جانی زید جیسے آیا میرے پاس زید، رأیت زیدا میں نے دیکھا زید کو، مررت بزید میں گزرا زید کے پاس سے۔ او تقدیریا یا اعراب کی قسمیں کیا ہیں جی؟ اعراب وہ ہے اس کا حکم کیا ہے، اس کا عطف جو ہے، اس کا عطف اختلاف لفظی پر ہو رہا ہے، اس کا حکم ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا او اختلافا تقدیریا، عبارت کچھ اس طرح سے۔ نحو جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ، آیا میرے پاس موسیٰ میں نے موسیٰ کو دیکھا اور میں گزرا موسیٰ کے پاس سے۔ والاعراب ما به یختلف آخر المعرب، اعراب ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ معرب کا آخر مختلف ہو، مانند ضمہ کے اور فتحہ کے اور کسرہ کے، یہ تینوں اعراب بالحرکت کی مثالیں ہیں۔ والواو والیاء والالف اور واو اور یا اور الف کی مانند، کہ یہ تینوں اعراب بالحرف کی مثالیں ہیں۔ وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ ثَلَاثَةٌ، اسم کے اعراب 3 نوع کے ہیں، رفع و نصب و جر، رفع اور نصب اور جر۔ مثال الکل تمام کی مثال، جیسے قام زید، فقام عامل پس قام عامل ہے، وزید معرب اور زید معرب ہے، والضمۃ اور ضمہ اعراب، ضمہ اعراب ہے، والدال اور دال محل الاعراب محل اعراب ہے۔ اعلم تو جان انہ شان یہ کہ لا معرب فی کلام العرب، کوئی معرب نہیں ہے کلام عرب میں مگر اسم متمکن اور فعل مضارع، وسیجیء حکمہ اور انشاءاللہ ان قریب اس کا حکم قسم ثانی میں آئے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اطہار۔